کہ عید الاضحیٰ کا چند نظر آ گیا. آج یکم ذوالحج ہے انشاءاللہ کہ 10 سنت ابراہیمی ادا کی جاتی ہے جنہوں عید الاضحیٰ بھی سی کہنے ہیں. عید کا دن وڈی عید 10 ذوالحج ہوتی ہے کہ سنت ابراہیمی ادا کی جاتی ہے. یہ سمجھ لو یہ مہینہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. جدوں بھی کوئی ایسا موقع بنیا ہے کہ دنیا نے رب نو چھڈیا ہے, بتاں دی پوجا کرنی شروع کر دیتی ہے, تو رب تعالیٰ نے پھر کوئی نہ کوئی اپنا پیارا بھیجا ہے. جناب والا نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کر دیتا, لوگ وہ مگر بھی لگ پہ, کوئی بتاں دی پوجا کرتا ہے, کوئی سجدے پہ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا جبریل بیگ اے بندے رزق میرا کھاندے نے تے سجدے بتاں نوں کردے, عزت میں دینا ہے تے سجدے بتاں نوں کردے نے, اولاد میں دینا ہے سجدے بتاں نوں کردے نے. یا اللہ ہون تے تیرا نام لینا ہے کوئی نہیں, سارے بتاں نوں پوجا کردے نے, پھر انہاں نوں سجدے پہ کردے نے. رب نے آخیا جبریل میں بھی پروگرام بنا لیا, میں بھی پروگرام بنا لیا. اللہ کی پروگرام بنایا, فرمایا میں اپنا پیارا ایک بھیجا تھا ابراہیم خلیل اللہ. ان جناب والا نجومیاں دسیا آپ کی ولادت تو پہلے, نجومیاں دسیا میں نمرود نو کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوئے گا جڑا تیرا تختہ الٹ کرے گا. میں کہا اچھا جی یہ گل ہے کسی بچے نہیں پیدا ہوتے, ایسے ظالم بتایا ہے نا. میں کہا بچے نہیں پیدا ہوتے نے, پہلے لوا دیتے, پھول تیار کر لی, عورتیں جناب تیار کر لیا, میں دوسرا گھر میں جاونا جانا ہے, جتنے کوئی بچہ پیدا جیوں بچہ پیدا ہوئے نال انہوں قتل کر دیتا جائے. لکھاں دے صحابہ نے بچے قتل کروائے صرف اپنی کرسی بچانا, اپنی کرسی بچان بچے میری کرسی نو کو خطرہ نہ ہوئے, میری کرسی نہ جائے. ایتھے بھی تو وہی حال پڑے ہیں, کرسی دی خاطر ماں مرتی ہے تے مر جائے, کریسو تو تیل جانا ہے تے جائے, کسی کو کیوں لگتا ہے نہیں لگتا. مرن کپن سانو کی لگے, سانو تے اپنے جناب تجوریاں بھرنے لگ پے ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کوئی پروگرام میں نے بارش بنا لیا ہونا ہے. اللہ کرم فرمائے دے انشاءاللہ, تسی نا امید نہیں ہونا اللہ کی رحمت انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے. وہ جناب والا انہیں کیا بچے مروا دیو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام باپ دے جناب والا پشت بچو ماں دے رحمت منتقل ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کرم فرمایا کہ آپ کی والدہ نو بھی پتہ نہیں لگ گیا کہ نہ اور کسی کو پتہ چلتا بھی آپ ماں پڑھنے والی ہیں. جس ویلے وقت قریب آیا کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے والدہ گرامی نو کیا لگتا ہے کہ بچے دی پیدائش ہونے والی ہے. میں کیا پھر ایتھے تے نہیں رکھنا, ایتھے تے مروا دے گا نمرود, چلو جنگل میں چلا غار میں رہ چلے. اوتھے جا کے ابراہیم علیہ السلام دی ولادت کے بعد شہادت ہوئی. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پھر آپ کی والدہ ماجدہ دودھ پلا دیا. آپ جاتے نے دودھ پلان واسطے, پھر واپس آ جاندی نے, اللہ تعالیٰ کی سپرد کر کے آ جاندی ہے. نہیں تے اینا بچہ چھٹن تے کیدا دل کرتا ہے کہ نبی دی ماں ہوئے, پر آ گیا یا اللہ تیرے حوالے. ابراہیم علیہ السلام دن گزرتے گئے, گھر آ گئے. اور جناب آپ کا سنے جنہا چاچا وہ بوٹ بنا کے بیچتا ہے. تو جس ویلے آپ بھی تھوڑے جے پتا ہوئے نا تو انہیں آجتا پتر ان کو بھی کو فریاد کر کی کریے چاچا جی, ایا بوت لے جا کر بیچا گیا تھا. اگے پہلے آپ کا چاچا چاچا سی, انہیں آپ کو بھی دیتے, کہتے چلو میں بیچا بنا. جس ویلے جناب والا آپ کے چچا پہلے جاتے ہیں, ان کی آواز آتے ہیں سن لوگوں کو دلالو بڑے چنگے دے, جس طرح جانور
برکت ہو جاتی ہے، رحمت ہو جاتی ہے۔ پر آج کی ہوا ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مت لے رہے جس طرح سارے بچے چھوٹے کتوریاں دے گال وچ رسی پا کے دے تروندے رہنا، ابراہیم علیہ السلام نے ایک دے گال وچ رسی پائی اور وہ تروندے جا رہے ہیں، دوجے چکے ہوئے ہیں، آواز دے جا رہے ہیں لوگوں اے بت کچھ نہیں دے کر سکتے، کچھ نہیں دے سکتے، جس گھر وچ آج بے برکتی ہو جاتی ہے اوتھے نہ سچا جاتی ہے، شیطان دا پھیرا ہوندا ہے، جے کسے لینے نے تے لے لو، جے کسے لینے نے تے لے لو، کیڑا لوے نا کیڑا لوے، کیڑا کہ جناب مول دی موت خریدنی، پیسے دے کے تے بے برکتی لینی ہے، کیڑی لوڑ ہے؟ جناب والا چیز وکدی ہے، تعریف کیتی جائے تے تسی ویکھیا ہوئے گا ریڑیاں نے بیچ دے مرود نے پر آندے نے مکھن دے پیڑے، مکھن دے پیڑے نے، گندا پیڑا تے نہیں ہوندا، ہوندا تے مرودی ہے، لیکن جناب والا تعریف کریے تے چیز وکدی ہے، جس ویلے آکھیے اے تے گلے سڑے مرود جے کیڑا بندہ لے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کچھ نہیں دے سکتے، اے بے برکتی پا جاندے نے، نہ سچا جاندے جتے آ جان، کسے بندے ایک بوتری نہ لیا، ابراہیم علیہ السلام واپس ٹر جاندے نے، چاچا کہہ لگا ابراہیم بت بیچ کے نہیں آیا، فرمایا آوازاں تے بڑیاں لائیاں نے پر کسے لے آئی، آوازاں تے بڑیاں لائیاں نے پر کسے نے لیا کوئی نہیں، جناب والا دن گزرتے جا رہے نے، ایک دن دو دن انہوں نے بھی عید دے ہونے سن مرودیاں نے، جناب والا وہ کی کرتے سن کھانا پکا کے تے کتاں دے سامنے لیا کے رکھ دے سن، نوے کپڑے سوا کے تے کتاں دے سامنے رکھ دے نے، آپ جناب ملنے تے لگے جاتے نے، شام نو واپس آونا تے پھر جناب والا وہ کھانا چوک کے کھا لینا، سمجھنا کہ دل برکت آ گئی ہے، کپڑے پا لینے میں برکت آنے ہو گئے نے، اور جناب والا کی ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہہ لے آؤ چلیے، آ ابراہیم تمہیں ملے تے سارے نال چل، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مینوں بخار ہویا ہے، میں بیمار ہویا ہاں، جس طرح پیچھے دوسرا کرونے دے دور وچ لگیا ہے، اب باپ پتر تو نسدا ہے، پتر باپ دے نیڑے نہیں پہ جاندا کہ کرونا نہ ہو جائے، سلام کوئی بندہ نہیں لگتا کہ کرونا نہ ہو جائے، یعنی بیماری تو بیماری نہ دوسرے بندے نو لگ جائے، اس طرح کافر بڑے ڈرتے سن، انہاں کہ ابراہیم جے تو بیمار ہے تو گھر ہی رہ، تو نہ جائیں اور بندے نوں بھی بیمار کرے گا، اللہ دی حکمت جو اس طرح سی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں کر رہاں گا، آپ نے چچا بت خانے دی چابی دے گیا آپ نو، اے لے چابی تے رکھوالی کری، خدا ماں رکھوالی کرنی ہے، راکھی کرنی ہے، وہ کیڑا خدا ہے جی رکھوالی بندے نو کرنی ہے، ماتی وچی ہے نا انہاں دی، جدو رکھوالی ہو خدا دی ود کرنی ہے، کادا خدا ہے وہ کادا الہ ہے، اسی ساڈا تے عقیدہ ساڈی رکھوالی رب کردا ہے، ساڈے تے مہربانی ساڈا رب کردا ہے، اسی کچھ نہ بھی کریے تو محتاج نہیں ساڈیاں عبادتاں دا، اور ساڈے تے پھر بھی مہربان ہے، وہ کرم کرنے والا ہوئے، عزت دینے والا ہوئے، اولاد دینے والا ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے تسی جاؤ، میلے تے ٹر گئے لوگ، ابراہیم علیہ السلام نے کھوڑا لیا رکھیا کھوڑے تے بت خانے ٹر جاندے نے، کنجیلا جناب تالا کھولیا اندر گئے، ویکھیا کوئی جناب سونے دا بت پیا ہوا ہے، کوئی چاندی دا بت بنیا ہوا ہے، کوئی لوہے دا بت بنیا ہوا ہے، کوئی تانبے دا بنیا ہوا ہے، کوئی جناب والا مٹی دا بنیا ہوا ہے، اسی طرح مختلف بت بنے رہے، کوئی ادھر پہ آئے، کوئی ادھر پہ آئے، کوئی ادھر پہ آئے، انہوں نے ایک جناب بڑا بت سونے دا بنا کے رکھیا ہوا سی، جدیاں اکھاں جناب والا انہیں یقوت مرجان دے موتی لائے ہوئے سن، کہ جو دروازہ کھلے تے ایک اکھاں وچ روشنی پوے تے سی اکھاں دے ساڈا خدا ویکھدا ہے کیا، ساڈا خدا
ویکھدا ہے گیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے نظر ماری ادھر بھی بت پیڑے ادھر بھی کوئی سونے دا کوئی چاندی دا کوئی تانبے دا کوئی مٹی دا ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نا ایک پاسو شروع ہوئے تے ویکھیا انہاں دے سامنے کپڑے بھی پے ہوئے نے کھانے بھی پے ہوئے نے فرمایا کھالو کھاندے کیوں نہیں تواڈے واسطے رکھ دے نے بت کوئی نہیں بولدا فرمایا کپڑے پا لو تواڈے واسطے رکھ دے کوئی نہیں بول دے اور جناب والا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا کہ نہیں وہ بول دیتے ہوں تواڈا حشر مصر میں کراں گا ابراہیم علیہ السلام ایک پاسے شروع ہو جاندے نے کسے دا ہاتھ وڑ دیتا ہے کسے دی باں لا دیتی ہے کسے دا نک وڑ دیتا ہے کسے دا ایک پاسا پورا لا دیتا ہے کسے دا پیر وڑ دیتا ہے کسے دی لت وڑ دیتی ہے کسے دا ہاتھ وچ وڑ دیتا ہے سارے دا حشر مصر کر کے نا بڑے بت دے موڈے تے کہاڑا رکھ دیتا بڑا ہی لگو سی او دے موڈے تے کہاڑا رکھیا فرمایا آ کے نکل دینا تے پوچھن دے ذرا کہندا ہے سارا کام نہیں تھی اج بڑے ہی سارے نوں پیا گیا جے ہن جناب والا ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر پر گئے لوگ شام نوں واپس آئے جو واپس آئے تے آ کے کیا کسے دی لت کوئی نہیں کسے دی پاں کوئی نہیں کسے دا نک کوئی نہیں کسے دا کن کوئی نہیں میں کہ کیڑا بندہ ہے جنے ساڈا بتاں دی توہین کیتی ہے گستاخی کیتی ہے این دا حشر کر دیتا ہے اسی تے انہاں دے سامنے جھکن والے ہیں ساڈے خداواں نال کی بن گیا ہے آئے ساڈے خداواں نال کی بن گیا آئے ساڈے خداواں نال کی بن گیا واہ ویلا کرن لگ پے انہاں کہ ضرور ابراہیم دے کام ہوئے ساری قوم ادھر گئی ہوئی سی او کلائیے تے گھر واپس دی ہن جناب والا جن نبی تے تاں بدھ سامنے نہیں جھکدا ولی تے تاں بدھ سامنے نہیں جھکدا تے مومن بھی بدھ سامنے نہیں جھکدا جدوں بھی سجدہ کردا ہے صرف اللہ نو سجدہ کردا ہے سبحان اللہ دے علاوہ کوئی سجدے دے لائق ہے کوئی نہیں لا الہ الا اللہ دا مطلب یہ کہ اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں کوئی بندگی دے لائق نہیں کوئی پوجا دے لائق نہیں کوئی سجدے دے لائق نہیں اور جناب والا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بت خانے گئے نے کعبہ شریف کے اندر 360 بت پے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے کے گئے نال مولا علی نو لے گئے سبحان اللہ بت گرائے نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کیا علی آ میرے موڈیا تے سوار ہو کے اے تیرے بت گرا ہر تیری مٹلا شریف دا ستا تے موڈیا تے چڑھ جاوے اے بت گرا تے جا رہے نے بت گرا تے جا رہے نے کس نے سوال کیتا علی جس نے سرکار دے موڈیا تے بیٹھے سو کتے تک پرواز سی فرمایا میرا ہاتھ آسمانہ تو اٹھتے جا سرکار دی نبوت دا صدقہ شانیاں دا صدقہ مونیاں دا صدقہ میرے ہاتھ آسمانہ تو اٹھتے جا رہے سر عرش تک میری پرواز ہو گئی سی لیکن سرکار دی مرضی ہے کسے نو پا کے نواز کسے دے مونیاں دے بے کے نواز دے لارے شور کا وقت آیا کہ آپ خود بیٹھے فرمایا ابو بکر تو چلے تو میں تیرے مونیاں دے سرکار کی مرضی ہے کس طرح نواز دینے کسی نے موڈیا تے پا کے نواز دینے یا کسی نے موڈیا تے بے کے نواز دینے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بت خانے گئے کہ بت خانے نو جناب اللہ کعبہ شریف نو بتاں تو پاک کیتا پہلے تے بت خانے پڑے سرکار گئے تے سرکار نے بتاں نو کعبے نو بت خانے بتاں نو پاک کیتا تے عاشق کہندا ہے شمع پہ پروانہ نہ جائے تو پروانہ نہیں رہتا محمد بت خانے میں جائے تو بت خانہ نہیں رہتا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جاندے نے کہ آپ بھی کعبے نو بتاں تو پار کر دے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سبحان اللہ بت خانے دی گل ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
صحابہ نے اپنے بچپن کا ایک ایک واقعہ سناؤ. ایسے آپ نے بچپن کا ایک ایک واقعہ سناؤ. ان دوجیاں نے بھی سنایا. باری آ گئی ابو بکر صدیق دی. الکتیا کا میں بھی سناوا. سرکار نے فرمایا سنا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ 4-5 سال میری عمر ہے. میرے باپ مقاف من لے کے بت خانے ٹر جاندے نے. کہہ لگے ابو بکر ویکھ تیرے سامنے بت پیرے خدا نے تیرے انہاں دے سامنے سجدہ کر, انہاں دی پوجا کر, انہاں دی بندگی کر. سرکار دے غلام ابو بکر صدیق اپنی زبانی اپنا واقعہ سنا رہے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے ہیں, صحابہ کرام بھی سنتے رہے ہیں. عرض کیا کاجی سویر میرے باپ میں اٹھے چھڑ کے ابو باٹ ہو جاتے رہے. میں بدھ سامنے نہیں گیا نا, میرا دل نہیں مندا سجدہ کرنے. دل نہیں مندا ہے سجدہ کرنے تے پوجا کرنے تے بندگی کرنے تے دل نہیں مندا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں پھر بت نال گل کیتی اگر تو خدا ہے تو کچھ دے سکنا ہے. میں بھوکا یا مینوں کھانا کھلا. میں بھوکا یا مینوں کھان واسطے کچھ دے, مینوں کھانا کھلا. کہتے ہیں بت وچوں کوئی آواز نہیں آئی. پھر میں بول کے آخیا اگر تو کوئی دے سکنا ہے میں ننگایا مینوں کپڑا دے, مینوں پہننے واسطے کپڑا دے. پھر جناب والا بت کوئی آواز نہیں آندی. حضرت ابراہیم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا جس نے بت نہیں بولیا میں پھر پتھر اٹھایا, میں انہوں کیا پھر قوت خدا داد کو بچ کے بتائی. جے تو کھانا بھی نہیں دے سکتا, کپڑا بھی نہیں دے سکتا, پھر وہ اپنے آپ کو بچا لے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ پتھر اٹھایا, میں پتھر دے ماریا نا جس ویلے بت دے جس ویلے پوترو پتھر بچانا بت اس تو نبود ہو گیا. میرے باپ کو آواز آئی تو اندر آئے تے آگے ویکھیا پوترو جناب والا ابو بکر نے ماریا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرے باپ نے مینوں تھپڑ ماریا, میری باں پھڑ کے میری ماں کو لے جا, میری ماں جماعت کو لے گئے, باں پھڑی پھڑی ماں کو لے گئے. میری والدہ نو جا کے کہہ لگے تیرے پتر نے آج عجیب کام کیتا ہے, میں تینوں آخیا پتر نو سجدہ کر, پوجا کر, بندگی کر, انہیں پتھر دے نال بت نو جناب والا توڑ دیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر میری ماں نے جڑا جواب دیتا, میری ماں کہہ لگی دیوانے نو اپنے ہاتھ تے مست رہن دو, اس دیوانے نو اپنے ہاتھ تے مست رہن دو, انہوں کچھ نہ کریا جے. جناب والا مالک کہہ لگے کی گل ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں میری والدہ نے گیا جس ویلے شہزادے دی ولادت ہوئی سی غیب وچ مینوں آواز آئی اے اللہ دی بندی تینوں مبارک ہوئے اے تیرا بیٹا صدیق ہے. سبحان اللہ. ادا نا ارشد صدیق ادا لقب تیگ اے اللہ دے آخری نبی دا ساتھی تے رفیق. میں کہہ گلے اس بچے نو اپنے ہاتھ تے چھڈ دے. ہن گل ہو رہی ہے زمین تے, رب عرشاں دا مالک سن رہا ہے. ہن کسے دے دل وچ آئی ہوئے گی کہ بچپن دی گل ہے پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ گل جس ویلے کسی دین چاہیے نا رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل چیر پہ جلیل یا اللہ کی حکم ہے. فرمایا جبریل جانا تے جا کے صدیق کی صداقت تے مہر لا جا تے جا کے محمود مالک کر سوڑیا جویں صدیق آخدا ہے پہ سچ آخدا ہے. جویں صدیق آخدا ہے پہ یعنی نبی بھی بت خانے جائے تے بتاں دی خیر نہیں, ولی بھی بت خانے جائے تے بتاں دی خیر. روڑا پہ گیا آؤ اس نے گل دی ابراہیم علیہ السلام روڑا بلاؤ انہیں کام کیتا ہوئے جس نے بلایا گیا جان نے فرمایا تو کوہاڑا دے تے مردے تے کوہاڑے خدا دے بڑے خدا دے مردے تے کوہاڑا مینوں پوچھ دے انہوں پوچھو. میں کہہ نہیں ضرور تیرے کام. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
جڑے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تانوں کی فائدہ دیا ہن جناب والا آپ کو ہاتھ کڑیاں لگ گئیاں نمرود نے آپ کو بلایا بھی اوتے دربار دا اصول سی جڑا بندہ جاندا سی پہلے جاندا سجدہ کردا سی ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا بھی آپ آ کے سجدہ کرو گے آپ نے فرمایا نا میں اللہ کا نبی ہوں تو سجدہ کرنا تو صرف اللہ کو کرنا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے تو میری سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا میری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دینا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرو کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز تو پھر نہ نبی نو سجدہ کر سکتے ہو نہ ولی نو سجدہ کر سکتے ہو نہ کسی درویش نو سجدہ کر سکتے ہو جناب والا ہاتھ پڑھ کے کھلو سکتے ہو تعظیم سجدہ نہیں کر سکتے سجدے دے لائق صرف اللہ کی ذات اور جناب والا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں اے دوسرا کام کیتا فرمایا ہاں میں کیتا انہاں کیا پھر ہن سزا دیتی جائے گی تو ہاتھ پاڑو اتکھا جلائی جائے تو لوگ بالن لے کے آؤ بالن چڑھ اٹھے رابی بے نیاز دینا لوگاں منتا من لیا میری منت پوری ہوئی تو میں نہ بالن چڑھ کے آؤں وہ منتا بھی پوریا ہو گیا انہوں نے منتا بھی نہ پوریا پہ کرتا ہے ہوں جناب والا منتا بھی انہوں نے پوریا ہو رہی نے بالن کٹھا ہوتا گیا اگ بل دی گئی اینج میلہ وچ ایکس پاسے بھی سجے کھبے اگے پیچھے میلہ تک اگ بھی جاندی ہے تو نہ کیوں سٹیے گنج وچ اگ دے اساں بال لئی جیڑا جائے گا تو آپ کو بھی سڑے گا ہن سٹیے گنج اگ دے وچ ابراہیم علیہ السلام نو تے شیطان کیڑا مر گیا بھی نال ہی پارٹی دا سردار بھی تے نال ہی انہوں نے آکھیا کیوں پریشان ہوندے ہو میں دسنا طریقہ میں کہا جی گرو جی دسو کی دستے ہو طریقہ انہیں آگا طریقہ ہے کہ ایک طرح کو گھوڑا لے آتا جائے چولہا اور ایک ڈولی ہوئے تو ڈولی میں ابراہیم علیہ السلام کو بھاریا جائے تو دی پیچھے رسی ہوئے جو ہے جناب چولہا تھے جو جائے گا پیچھے رسی کٹ دیتی جائے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں چل جانا یہ کام تمام ہو جائے گا وہ سارے آگیا گل دی ٹھیک ہے گرو جی گل چنگی آتے ہیں وہ جناب انجے کیتا انہوں نے دل سیدھا بھی ابراہیم علیہ السلام آگ میں جان گے تھے جان گے لیکن جناب والا اتر کی ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام آگ میں سٹیا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام آگ میں جان لگے نا ہمارا فرشتہ آ گیا اے اللہ دے نبی کے حکم ہوئے کہ اے یا گنا کافر وال کر دو انہاں نوں نیست نبود کر دیتا جائے فرمایا نہیں میں اللہ دی رضا تیرا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ میں اللہ دی رضا تے راضی ہاں بارش والا فرشتہ آیا اے اللہ دے خلیل جو حکم ہوئے تے بارش برسا دیے آگ بجھا دیتی جائے فرمایا نہیں میں اللہ دی رضا تے راضی ہاں انجے جناب والا فرشتے آنے روندے فرمایا کوئی گل نہیں کرنا کوئی حاجت نہیں آخر جبریل امین علیہ السلام آئے اے اللہ دے خلیل میں اوتھے جانا جتنے کوئی نہیں جا سکتا اے کوئی پیغام ہوئے تو ملا جمع رب دی بارگاہ تہاڈا پیغام اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں جبریل تیرے نال بھی مینوں کوئی حاجت نہیں جانتا ہے وہ میرا رب جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل سبحان اللہ اور میں تیرے نال جبریل مینوں کوئی حاجت نہیں میرا رب جاندا ہے کہ وہ دا خلیل انہاں دے وچ پیا چلدا ہے جناب والا فرشتے بھی پیچھے ہو گئے ملائکہ رو رہے ہیں یا اللہ ایک کوئی تے تیرا نام لینو آئے وہ نوی آگ میں سلام لگائے
رب نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جاننا تسی نہیں ہو جان دے۔ یا اللہ پھر کی بڑے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نو آگ میں جان گئے، ایک میرا میں چاک پھیلی ہوئے گی، پھیلی ہوئی ہے، تیرا بندہ کیویں بچے گا؟ فرمایا جان دے دو نا، ایک باری جان دے دو نا، پھر دیکھو کی بن جائے۔ جو ابراہیم علیہ السلام آگ دے قریب جاندے لے، رب دا قرآن فرمانا ہے، رب نے ادھر حکم دیتا، سبحان اللہ، جی بولو سبحان اللہ۔ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، اینی بھی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ سردی لگنا پڑنا، سلامتی والی بن جا، اینی ٹھنڈی ہوئے جس طرح میرے نبی اسکول آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جاندے نے، لوکاں نو آگ نظر آ رہی ہے، آپ نو گلزار نظر آ رہی ہے، آگ باغ بنی ہوئی ہے، گلو گلزار بن گئی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانا پیا تے تامی منظور کر لیا ہے، لیکن کسی دے سامنے جھکے اللہ نے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے آگ میں جانا پیا تے جا، لیکن صراط مستقیم نہیں چھڑنا۔ آگ میں چکے پھر گلزار آگ بڑھ گئی تے جس ویلے 40 دن تک آگ میں چلے، کتنے دن؟ 40 دن آگ میں چلے، جس ویلے ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت باہر نکلے، انہوں لوگوں نے آگے نہ ہو کام تمام ہو گیا ہونا ہے، انہوں کتنے بچے ہونے نے، ایمی آگ تیز سی، جس ویلے آگ بجھ دیئے تو ابراہیم علیہ السلام چاہتے گا سبحان اللہ، جنہ جنہ تے اللہ نے کرم کرنا سی نا او سے ویلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آپ دے نال جناب والا آپ دے حلقہ احباب بن گئے، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تے جنہ دے دلاں دے پھر بھی مورا سن، وہ نہیں منے، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے غرق کی کیتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو مبارک دس تو اگے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر کیتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو استقامت عطا فرمائے، جب بھی کوئی مشکل بن جائے، پریشانی ہو جائے تے اللہ دی بارگاہ وچ آئیے، 2 رکعت نماز نفل ادا کریے، نماز نفل ادا کرنے کے بعد پھر آکے یا اللہ کرم فرما، تو ہی مہربانی فرمان والا ہے، اپنے محبوب کا صدقہ، اپنے ولیوں کا صدقہ کرم فرما، اللہ تعالیٰ ضرور مشکل آسان فرما دے گا۔ جنہاں رات میں صورت نہ کرنے کا وما علینا الا